الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحارب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام من أراد الله به الخير كتب في قلبه حب الحسين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج یہ آخری مجلس ہے اور ربیع الاول کا چاند منتظر ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آپ حضرات حاضر ہوئے، مجلس اعزا میں شریک ہوئے اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پروردگار آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے، ہماری ان عبادتوں کو پروردگار قبول فرمائے۔ آج آخری سفر ہے اور آخری سفر جو ہے وہ شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ایک تاریخ سے، لہذا اس مناسبت سے بھی کوشش کی جائے گی کہ کچھ تعلیمات رسول اور آل رسول میں سے اولاد رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ آپ کی شہادت کی دو روایتیں ہیں، ایک 23 ذی قعدہ ہے اور ایک آخری سفر ہے۔ اب چونکہ علمی ماحول زیادہ ہے اور انسان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، لہذا ہر شہادت پر اور جو بھی دوسری تاریخیں ہوتی ہیں انسان کے پاس میسج آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد میں وہ دن گزار لیتا ہے جس دن شہادت کی ہو یا ولادت کی ہو۔ بہت سے ائمہ معصومین ہیں جن کی ولادت کی کئی تاریخیں بیان کی گئی ہیں، شہادت کی کئی تاریخیں ہیں، لیکن اچھا ہے کسی بہانے سے ہم ان سے اور قریب ہو جاتے ہیں اور ان کی یاد اپنے دلوں میں بسا لیتے ہیں۔ 8ویں امام جن کی ایک روایت کی بنا پر آج شب شہادت ہے، آخری سفر شہادت کا ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کے بدلے دین کو چھوڑ دے اور دین کے بدلے دنیا کو چھوڑ دے۔ دونوں باتوں کو امام نے توازن کے ساتھ رکھا ہے اور یہ فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارا چاہنے والا ہے ہی نہیں، وہ ہمارا مرید ہے ہی نہیں،
من ترک دنیا لدین، جو دنیا کو چھوڑ رہا ہے کہ ہمیں بس دین داری کرنا ہے اور دنیا سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایسا انسان ہمارا چاہنے والا نہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے کہ جو دنیا کے لیے دین چھوڑ رہا ہے یا دین کے لیے دنیا چھوڑ رہا ہے، یہ دونوں لوگ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، ہمارے راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں، ہم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے ماننے والے نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ امام بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے محبت ہے اور ہماری راہ پہ ہو تو دونوں کو برقرار رکھنا ہوگا، دنیا داری بھی ہونا چاہیے اور دین داری بھی ہونا چاہیے۔ دنیا داری اتنی رہے کہ دینداری مٹنے نہ پائے اور دینداری اتنی رہے کہ دنیا سے غافل نہ ہونے پائیں۔ اسی دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے، تو دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو دنیا سے غافل نہیں رہنا ہے، دنیا بھی کمانا ہے اور یہیں پر آخرت کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس نظریے کو باطل قرار دے رہے ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا داری میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نہیں، اسی دنیا داری میں رہ کر آپ کو جو ہے وہ کام کرنا ہے اور آپ کو اپنے اخلاق اور ایمان، عقیدے، جذبے، عبادت کا مظاہرہ اسی دنیا میں رہ کر کرنا ہے۔ لیکن ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے دین کو دین کی طرح نہیں سمجھا ہے بلکہ دین کو اپنی طرح سمجھا ہے۔ چنانچہ مشاہدات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان وہی دیندار ہے جو دین کے اعتبار سے دین لے، اور جو اپنے حساب سے دین لے گا تو وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ نے دین کا پرچار کیا ہے، تبلیغ دین کی ہے، خدمت دین کی ہے، دعوت دین دیا ہے، انہوں نے بتلایا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے، اور ان کے جانشینوں نے بھی یہی بتلایا ہے۔ چنانچہ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم اپنی زندگی کو روزانہ کی زندگی کو 4 حصوں میں بانٹ لو۔ روزانہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، امام فرماتے ہیں اس کو 4 حصوں میں بانٹ لو۔ ایک حصہ عبادت الہی کے لیے ہونا چاہیے، ایک حصہ کمانے کے لیے ہونا چاہیے، رزق حلال کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک حصہ ان دوستوں کے لیے نکالیے جو آپ کی غیبت میں آپ کے سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں اداکاری ہو رہی، مجلس ہو رہی ہے، اور مرثیہ پڑھنے والے اور قصیدہ پڑھنے والے نہ آئے تو لوگ مس کرتے ہیں کہ وہ آئے ہوتے تو پڑھتے اور ہم محدود ہوتے اور ہمیں ثواب ملتا۔ یعنی جس دن آپ نہیں آ رہے ہیں تو مومنین آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو تیسرا حصہ اپنی زندگی میں سے، روزانہ کی زندگی میں سے تیسرا حصہ ان لوگوں کے لیے نکالنا ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے نہیں ہیں تو وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین رہیں، آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، آپ سے ملاقات کی تمنا رکھیں۔ تو ایسے لوگوں سے ملاقات ضروری ہے۔ اور چوتھا حصہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی دین یہ سمجھاتا ہے کہ اپنے زندگی کو 4 حصوں میں بانٹ لو۔ یہ 4 حصوں میں بانٹ کر جانشین رسول، نائب رسول، خلیفہ وقت، امام وقت، معصوم ہادی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسی دنیا میں رہ کر آپ کو سارے کام کرنے ہیں، اسی دنیا میں رہ کر خدا کی عبادت بھی کرنی ہے، اسی دنیا میں رہ کر مال حلال بھی کمانا ہے، اسی دنیا میں رہ کر دوست احباب چاہنے والوں سے ملاقات بھی کرنا ہے، اور اسی دنیا میں رہ کر
اپنے اہل و عیال کا خیال بھی رکھنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اس میں سب سے مضبوط کیا چیز ہونی چاہیے؟ ان 4 حصوں کو روزانہ کی زندگی کو 4 حصوں میں بانٹنا ہے۔ ان 4 حصوں میں سب سے زیادہ مضبوط کیا ہونا چاہیے؟ امام نے بتلایا ہے کہ 4 حصے بانٹو، ایک خدا کے لیے، ایک رزق حلال کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے۔ ان 4 حصوں کو بانٹنے کے بعد 8ویں امام فرماتے ہیں ان 4 میں سب سے مضبوط رشتہ جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اہل و عیال کے ساتھ رشتہ اچھا رہا اور یہاں پیار اور محبت رہی تو ہر جگہ جو ہے جذبہ ملے گا، حوصلہ ملے گا، اور ہر جگہ خوشی ملے گی، آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ لیکن اگر گھر ہی میں معاملہ خراب رہا تو نہ عبادت میں مزہ ملنے والا ہے، نہ کمانے میں مزہ ملنے والا ہے، نہ دوستوں میں سے ملاقات میں مزہ ملنے والا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس رشتے کو جو ہے مضبوطی دو، اس رشتے میں محبت ڈالو، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اس رشتے کے چکر میں سارے کام چھوٹ جائیں۔ اس رشتے سے سارے کاموں میں جو ہے حوصلہ ملے۔ اگر ہمیں گھر میں خوشی مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، محبت مل رہی ہے، تو اب جو ہے ہمیں عبادت الہی میں بھی مزہ آنے والا ہے۔ اگر گھر میں پیار اور محبت اور سکون مل رہا ہے تو اب کاروبار زندگی میں بھی ہمیں سکون ملنے والا ہے، مطمئن ہے۔ اور اگر گھر میں سکون ملنے والا ہے، پیار محبت مل رہی ہے، رشتہ برقرار ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، تو اب دوست احباب سے جو ہے جائیں گے تو کہیں پہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوگی، گھر کے ماحول کے سے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے روزانہ کی زندگی کو 4 حصوں میں بانٹو، اور ان 4 میں سب سے اہم رشتہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ماحول ایک آدمی کے ذریعے نہیں ہونے والا، یہ ماحول ایک دوسرے کو سمجھنے کے اعتبار سے ہوگا، اور جو اس ماحول کو نبھا لے جائے وہی ہر ماحول میں چل جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب کمپنی جوائن کرتے ہیں، کہیں آپ سروس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ایک کھانا رہتا ہے نا کہ آپ دوبارہ یا شادی شدہ ہیں، تو وہیں سے اندازہ لگا لے گا کہ اگر یہ بیچلر ہے تو پھر ابھی پکا مضبوط نہیں ہوا ہے، اس سے زیادہ اہم کام نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر وہیں لکھا ہے میرڈ ہے تو پھر جو ہے بھروسہ کیا جائے گا کہ بھائی قوت برداشت بہت ہے اس کے پاس، یہ اچھے اعتبار سے جو ہے انتظامات کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو ہر طرح سے جو ہے معاملے کو سلجھانا جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ دینداری یہ ہے کہ ہم اپنے کو دین کے سپرد کر دیں، یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اعتبار سے دین لینے لگیں۔ جو اپنے اعتبار سے دین لینے لگتے ہیں اسی دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہی دین مسخرہ بن جاتا ہے، وہی دین بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن وہ دین جو اللہ رسول نے دیا ہے، جو اہل بیت نے دیا ہے، معصومین نے دیا ہے، اس طریقے سے اگر زندگی گزاریں گے تو یہ دین داری بھی ہوگی، سرفرو بھی ہوں گے، قبول بھی ہوگا، عزت بھی ہوگی، حوصلہ بھی ملے گا۔ پیغمبر سے بہتر کون ہے عبادت کرنے کے لیے؟ لیکن وہی ہے معاملہ کہ ہم اپنے اعتبار سے لینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کا زمانہ تھا، پیغمبر کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی شکایت کی، یا رسول اللہ، ہمارے شوہر جو ہے وہ
مدینہ چھوڑ کر جنگل چلے گئے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جنگل میں نہ کوئی بہکانے والا ملے گا، نہ کوئی روکنے والا ملے گا، نہ کوئی ٹوکنے والا ملے گا، نہ کوئی وہاں شیطانیت ہوگی، وہاں جو ہے آرام سے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور اگر شہر میں رہیں گے اور گھر میں رہیں گے تو یہ لانا ہے، بازار دوڑ چلے گئے، یہ کمی ہے، وہ ٹینشن دے دیا گیا، اور ادھر گئے تو ان سے یہ بات ہو گئی۔ یہاں جو ہے بہکنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے جنگل چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر جنگل۔ بیویاں رسول اللہ کے پاس آ گئیں، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ رسول اللہ گئے اور ان لوگوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہاں جو ہے کوئی بہکانے والا نہیں ہے، یہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، یہاں ہم ہیں، خدا ہے، اور دعا ہے اور مناجات ہے، عبادت الہی ہے، راز و نیاز ہے، تلاوت قرآن ہے، یہاں دل بہت لگتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم نے ہمیں دیکھا ہے، تمہارے لیے نمونہ ہم ہیں، ہمارے بھی بیویاں ہیں، ہم بھی شہر میں رہتے ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی عابد نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ تو کوئی عبادت کا جذبہ نہیں ہوگا۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، عبادت یہ ہے کہ ساری ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دو اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بعض لوگ جو سوچتے ہیں کہ سب سے اچھا تو گاؤں ہے، شہر میں رہیں گے تو انجمنوں میں اختلاف ہے، عقیدوں میں اختلاف ہے، وہاں رہیں گے تو وہ مولانا کچھ سناتے ہیں، یہ مولانا کچھ سناتے ہیں، وہ بولتے ہیں ایسے نماز پڑھو، یہ بولتے ہیں ایسے نماز پڑھو، وہ بولتے ہیں غم حسین ایسے مناؤ، یہ بولتے ہیں غم حسین ایسے مناؤ، وہ بولتے ہیں مجلس ایسی ہونی چاہیے، یہ بولتے ہیں مجلس ایسی ہونی چاہیے، وہ بولتے ہیں مجلس کے نام پہ سب کچھ لٹا دو، یہ کہتے ہیں مجلس کے ذریعے سب کچھ سنوار دو۔ تو یہاں رہیں گے تو کس کی سنیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لہذا ایسے ماحول میں چلے جہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ تو وہیں اس کے لیے یہ واقعہ بھی فٹ بیٹھتا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں ایسے جنگل میں جا کر عبادت گزار نہ بن جاؤ کہ جہاں کوئی روکنے والا نہ ہو ٹوکنے والا نہ ہو، بلکہ ایسے ماحول میں رہو کہ ماحول چاہے جیسے ہو تم خدائی راستے پہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ماحول چاہے جیسا ہو تم دیندار بنے رہو۔ ان کی مجلس اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ اس سے اچھا ہی لیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا لیجئے، آپ نے دین بھی پورا نہیں لیا، جو ہمیں اچھا لگا وہی لیا ہے۔ مجلس سب کی سنیے، کسی کی مجلس سننے سے روکا نہیں جاتا، بلکہ ہمارے شیعہ علماء تو یہ کہتے ہیں غیر مسلموں کو بھی سنو، غیر شیعہ کو بھی سنو، سنو سب کی۔ ہمارے ہاں پابندیاں نہیں ہیں جیسے دوسرے برادران کی یہاں ہے کہ ان کی نہ سننا نکاح ٹوٹ جائے گا، ان کے یہاں نہ جانا کافر ہو جاؤ گے، نہیں، ہمارے یہاں بالکل کھلا ہوا معاملہ ہے کہ جس کی بھی تمہیں سننا ہے سنو، لیکن یہ خیال رہے کہ تمہاری عقل کے مطابق اللہ حساب و کتاب لے گا۔ تم سن رہے ہو، اگر یہ چیز خدا رسول اور قرآن کے مطابق ہے تو اسے اپنا لو، اور اگر یہ خدا رسول اور قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو اس کو سن کر اڑا دو۔ ہمیں کیا لینا ہے، یہ ہمیں حساب دینا ہے، ہم کیا لے رہے ہیں یہ ہم اللہ کیا حساب دینا ہے کہ ہم نے کیا لیا ہے۔ اگر قرآن اور اہل بیت سے مطابقت کر رہی ہے تو لے لینا ہے، اگر نہیں کر رہی ہے
کو نہیں لینا ہے، لیکن سب کی نظریات الگ ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام سے جا کر جو ہے بحث و مباحثہ کیا، امام سے سوال کیا۔ انہی واقعات میں، امام کے واقعات میں ملتا ہے کہ جب امام ولی عہد بنائے گئے تو امام تو تیار نہیں تھے ولی عہدی کے لیے، لیکن حکومت کا پریشر تھا کہ آپ بنیے۔ امام نے بحالت مجبوری ولی عہدی جب قبول کیا تو ایک فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھنے والا، جو امام کا چاہنے والا نہیں تھا، وہ خراسان پہنچا اور اس نے جو ہے اپنی آستین میں خنجر چھپا رکھا، دربار میں حاضر ہوا اور وہاں خوارجوں سے ملاقات ہوئی۔ دربار میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ہم ایمان ہے، نہ ہم عقیدہ ہے، نہ ہم پلہ ہے، نہ ہم جذبہ، نہ ہم خیالات، سب الگ الگ دربار ہے سبھی لوگ۔ وہاں یہ پہنچا، خوارجوں سے جب ملاقات کی تو اس نے کہا کہ ہمارے آنے کا ارادہ یہ ہے کہ امام سے ملاقات کریں اور امام سے پوچھیں آپ آلِ رسول ہیں، آپ اپنے کو امام سمجھتے ہیں اور مامون کو کافر سمجھتے ہیں، ولی عہدی کیوں قبول کی؟ نہیں قبول کرنا چاہیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور اگر انہوں نے ہمیں مطمئن بخش جواب دے دیا تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جو خنجر چھپا کے لائے ہیں یہ خنجر سے کام تمام کر دیں گے تاکہ تمام مسلمان پھر اختلاف میں پڑے ہی نہ۔ یہ سوچ کر وہ دربار میں آیا، امام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ امام نے فرمایا کہ ہم تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا مولا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ہم تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیں گے، تمہیں مطمئن کریں گے جواب کے ذریعے سے، اور جب مطمئن ہو جاؤ گے تو جو آستین میں خنجر چھپا کے لائے ہو اسے توڑنا پڑے گا۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ مولا کو ہمارے ہاتھ میں چھپائے ہوئے خنجر کے بارے میں بھی معلوم، تو اس کو تھوڑا محبت بڑھی، تھوڑا ایمان میں بیداری آئی۔ اس نے کہا ہم قبول کرتے ہیں، یہ خنجر جو چھپا کے لائے تھے یہ تو آپ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا، یہ تو ہمارا پلان تھا، لیکن ہمارے پلان سے پہلے ہی آپ نے بتلا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین جو ہے وہ علم غیب رکھتے ہیں، ہر حالات کو جانتے ہیں، کیا ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں، کیا ہو چکا ہے وہ جانتے ہیں۔ جیسے قرآن میں گزرے ہوئے واقعات بھی ہیں اور آنے والے واقعات بھی ہیں، ایسے ہی ائمہ معصومین جو ہے گزرے ہوئے واقعات کو بھی جانتے ہیں اور آنے والے حالات کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ جو یہ جانے گا وہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے دنیا کے بنائے ہوئے امام ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے تو یہ کہیں گے یہ ہم سے پہلے کا معاملہ ہے، اس دور میں ہم تھے نہیں، ہمیں کیا پتا۔ اور اگر کوئی آگے کی خبر پوچھی جائے تو کہیں ہم علم غیب نہیں جانتے، ہمیں کیا معلوم، ہمارے سامنے جو ہے وہی جانتے ہیں۔ خدا نے جیسے کتاب میں سب کچھ رکھا ہے ایسے صاحب کتاب میں بھی سب کچھ رکھا ہے، تاکہ مطابقت برقرار رہے کہ قرآن بھی وہی کہے گا جو اہل بیت کہیں گے، اہل بیت وہی کہیں گے جو قرآن کہے گا۔ ایک صلوات پڑھتے کہا ایک شرط ہے، یہ مان لو تمہارے سارے جوابوں کو ہم دینے کے لیے تیار، سارے سوال کے جواب دیں گے، اور جواب بھی ایسا ہوگا کہ مطمئن کروں گا، تمہیں یقین آ جائے گا۔ یقین کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام سے بلند ہے، ایمان، اور
آٹھویں امام نے فرمایا ایمان کے بارے میں کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ دل سے مانا جائے، زبان سے اقرار کیا جائے اور اعضاء جوارح کے ذریعے سے عمل کیا جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جبکہ ہم سب کو یہ پڑھایا گیا ہے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بس دل و دماغ میں فٹ کر لو، باقی تو کام کرنا ہی نہیں ہے، اسے عمل کہتے ہیں۔ لیکن آٹھویں امام کیا فرماتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ دل میں اسے بٹھا لو، دل میں اتار لو، زبان سے اقرار کرو اور اعضاء و جوارح سے جو ہے اس پر عمل کرو، یہ ایمان ہے۔ ایمان اسلام سے بلند ہے، اور ایمان سے بلند جو ہے وہ تقوی الہی ہے، اور تقوی الہی سے بلند جو ہے اللہ نے بنی آدم کو یقین سے بلند کوئی چیز نہیں دی ہے۔ یعنی کہ ہم ایماندار ہیں، اس سے بڑا رتبہ جو ہے وہ تقوی کا ہے، اور تقوی سے بلند درجہ جو ہے وہ یقین کا ہے، اور جب یقین آ جائے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا اور تمہیں مطمئن کیا جائے گا، تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ صحیح جواب مل گا، تمہیں اطمینان پیدا ہو گا۔ لیکن یہ شرط یہ ہے کہ جب تم اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے تو تم جو چھپا کے لائے ہو کہ خنجر مار دیں گے اور امام کو شہید کر دیں گے تاکہ یہ ہو جائے گا، یہ خنجر توڑنا پڑے گا۔ وہ شرمندہ ہوا امام کی بارگاہ میں۔ امام نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ مامون رشید کی جو ہم نے ولی عہدی قبول کی ہے، یہ زیادہ بڑا کافر ہے یا جناب یوسف نے جو ہے بادشاہ مصر کی وزارت خزانہ جو قبول کیا تھا انہوں نے، وہ زیادہ کافر ہے؟ بادشاہ مصر نہ خدا کو مانتا تھا نہ خدائی کو مانتا تھا، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن یہ مامون رشید خدا کو مان رہا ہے، خدا کا اقرار کر رہا ہے، مسلمان اپنے کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ زیادہ برا ہے یا وہ زیادہ برا ہے؟ امام نے اس سے سوال کیا، اس کے بعد امام نے کہا دیکھو مامون رشید مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، انکار نہیں کر رہا ہے خدا کا، لیکن بادشاہ مصر مسلمان نہیں تھا، خدا کی وہ نہیں مانتا تھا، خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا، لیکن جناب یوسف باپ بھی نبی، خود بھی نبی، اور اس کے بعد بادشاہ مصر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزیر بنا دو، خزانے کا ذمہ دار بنا دو، اور اس کے بعد ہم جو ہے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہاں وہ تیار تھے، جبکہ وہ خدا پرست نہیں ہیں، یہ کم از کم خدا پرست تو ہے، وہ مانگ رہے ہیں خدا، ہم مانگ نہیں رہے ہیں، یہ ہمیں زبردستی دیا جا رہا ہے، تو ہمیں قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے کہا مولا آپ نے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں یقین آ گیا، اب ہم آپ کے چاہنے والے ہو گئے، اور اس نے خنجر کو نکال کر توڑ دیا۔ عزیزان گرامی، ہم جسے ائمہ مانتے ہیں، ہم جسے معصوم جانتے ہیں، ہم جسے رسول کا جانشین مانتے ہیں، وہ ہر حالات سے آگاہ ہوتا ہے، اور جب وہ ہر حالات سے آگاہ ہوتا ہے تو وہی ہماری ہدایت بھی کرتا ہے۔ بس جیسے امام چاہتے ہیں اگر ایسے زندگی گزار لے تو زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے یہ سب کی اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ یہ خنجر چھپا کے لایا ہے، ایک بندہ چلا اور اس نے جو ہے اپنے گھر میں پرچے پہ خوب سوالات لکھے، امام سے یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، اور اس کے بعد جب امام کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں اور بھی لوگ تھے، اسے موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنا پرچہ نکالے اور سوال کا سلسلہ شروع کرے۔
یہ پریشان کہ یہاں تو چاہنے والے اتنے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا ہے، ہم اتنے سوال لکھ کے لائے ہیں کہ امام سے پوچھیں گے، معلوم کریں گے مسئلہ۔ یہ ابھی اسی کشمکش میں دربار میں بیٹھا تھا کہ موقع نہیں مل رہا ہے، ہم پرچی نکالیں اپنی امام کو دے تاکہ جواب مل جائے۔ ادھر امام نے جو ہے اپنے خادم کے ذریعے سے پورے جوابات لکھ کے بھیجے، اور وہ خادم باہر آیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ سلیمان بغدادی کا نواسہ حسن ابن علی وشاہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگا میں ہوں۔ کہا یہ امام نے تمہارے سوالوں کا جواب بھیجا ہے۔ اب وہ حیران ہو گیا کہ یہ پرچہ ہم نے تو بھیجا ہی نہیں، یہاں سے جواب کیسے آ گیا؟ پتہ چلا تمہارا سوچنا اور ہے، امام کا سوچنا اور ہے۔ ایک صلوات پر محمد۔ اگر کوشش کرو، تمنا پیدا کرو کہ ہمیں یہ امام سے حاصل کرنا ہے تو مل جائے گا، کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کو ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا، ایک قدم آگے بڑھاؤ، ان سے قریب ہو تب وہ بتائیں گے، ورنہ زمانے میں رہ جاؤ گے تو خرافاتوں میں لگے رہ جاؤ گے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ رزق حلال نہیں کماتے وہ زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈونیشن پہ چلتے ہیں، ہر جگہ اپنی غربت دکھلا کر امداد بندوائے ہوئے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ بھائی کچھ کام کرو، نہیں کام کرنا نہیں آ رہا ہے، ہمارے مطابق کام نہیں مل رہا ہے، یہاں سے ہیلپ آ رہی ہے، وہاں سے ہیلپ آ رہی ہے۔ جب کام دھام میں لگے ہی نہیں ہے تو پھر ذہن خالی ہے، تو ادھر ان کی برائی ہو رہی ہے، ادھر ان سے لڑانا ہو رہا ہے۔ اگر یہی بندہ کام میں لگا ہوتا تو پھر مشغول ہوتا، بزی ہوتا، تو اسے وقت نہ ملتا، لیکن چونکہ یہ بالکل خالی ہے لہذا شیطان اسے تیار رکھے، وہ اپنا چیلا بنائے ہوئے۔ اور مجبوری یہ بھی ہے کہ حقداروں کو حق نہیں ملتا۔ کیوں؟ لوگ حق کو غصب کر لیتے ہیں، غریب کا حق اس کے نام پہ کوئی اور لے لیتا ہے، اس کے نام پہ لیا جائے گا، کام اور کیا جائے گا۔ اسے مجبور بنا دیا گیا، اسے تھوڑا دیا جاتا ہے۔ یہ اگر اس طریقے سے زندگی گزارے، نبی اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ سوال کرنے آیا، مولا کچھ دیجئے۔ رسول اللہ نے اسے جو ہے 2 درہم دیا، اور 2 درہم میں 1 درہم دیا، کہا اس سے اپنے سامان خریدو، اور 1 درہم کی کلہاڑی جو ہے خرید کے اس کو دی، کہا جاؤ اس سے جو ہے کوئی کاروبار شروع کرو، اس سے مزدوری کرو، جنگل میں جاؤ، درختوں کو کاٹو، لکڑیاں جمع کرو، لکڑیوں کو بیچو۔ رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آیا تھا، سوالی تھا، اسے دے کر رخصت کر دیتے، لیکن نہیں، رسول اللہ نے اسے دیا، اس کے بعد اسے 1 کلہاڑی بھی خرید کر دے رہے ہیں کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لکڑیوں کو بیچو، یہ کاروبار کرو، یہ رزق حلال کماؤ۔ رسول اللہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم رزق حلال میں لگے رہو گے تو شیطانی فریب سے بچے رہو گے۔ انسان جب مشغول ہوتا ہے تو پھر اس کا ذہن خالی نہیں ہوتا۔ تو ائمہ کا کردار یہ ہے کہ اگر صرف زمانے میں لگے رہے تو پھر گمراہ ہوتے جاؤ گے۔ امام کے فرزند عزیز امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مامون رشید کی ولی عہدی کو قبول کیا، اس سے راضی رہے، اس لیے آپ کے بابا کا نام رضا پڑا۔ جب تک مسئلے صاحب مسئلہ تک نہیں پہنچے گا تب تک حل نہیں نکلے گا۔
زمانے میں تو بہت سی چیزیں ہیں افواہ بن کر رہ گئی ہیں. زمانے میں ایک دوسرے کے خلاف کتنی باتیں کہی جا رہی ہیں. اگر ان کو حل کرنا ہے تو جس کے بارے میں کہی جا رہی ان سے مل کر رفع دفع کر لو, ان سے مل کر حقیقت معلوم کر لو. لیکن دشمنان دین یہی چاہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے رہیں اور یہ ایک دوسرے سے الگ رہیں, تاکہ دونوں یہ ان کے بارے میں سوچتا رہے, وہ ان کے بارے میں سوچتا رہے, کبھی پیار و محبت ہی نہ رہے. آج بھی امام جب ولی عہد بنے تو امام کے بارے میں یہ اڑایا گیا کہ انہوں نے ولی عہدی قبول کر لی ہے, اس پہ یہ راضی ہے, اور ان سے جو ہے مامون رشید راضی ہے, اس لیے ان کو جو ہے رضا کہا جاتا ہے. یہ بات امام کے فرزند سے لوگوں نے کہی. امام نے فرمایا جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جو لوگ بھی ایسا سوچ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے, یہ ماسٹر کی ہے. ٹیکنیکل دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, کئی پاسورڈ ہوتی ہے, ایک ماسٹر پاسورڈ ہوتا ہے. جھوٹ جو ہے یہ ماسٹر کی ہے, اس سے ہر برائی کھلے گی. انسان اگر جھوٹ بولنے لگا تو ساری برائیاں کھلتی چلی جائیں گی. اس کے بعد پھر اس کے لیے پوری راہ ہموار رہے گی. جھوٹ اس کی چابی ہے. امام نے کہا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ولی عہدی پر جو ہے یہ جو ہے راضی ہیں, مامون نے بنایا ہے, یہ عہدہ دیا, اس سے راضی ہے, اس لیے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. کہ مولا پھر حقیقت کیا ہے؟ امام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بابا سے اللہ بھی راضی ہے, ملائکہ بھی راضی ہیں, تمام انسان بھی راضی ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو تمام نبیوں کے ساتھ ہوا ہے, تمام ائمہ معصومین کے ساتھ ہوا ہے, پھر آپ ہی کے بابا کو کیوں کہا گیا رضا؟ تو امام نے فرمایا کہ سب سے سب تو راضی تھے. اللہ تمام نبیوں سے راضی تھا, اللہ تمام معصومین سے راضی تھا, ملائکہ تمام انبیاء سے راضی تھے, تمام معصومین سے راضی تھے. لیکن ہمارے بابا سے جو ہے ان کے دشمن بھی راضی تھے, ان کے محب بھی راضی تھے. امام کا کردار ایسا تھا کہ جس سے ہر ایک راضی تھا, اسی لیے آپ کو رضا کہا گیا. پتہ چلا کہ اگر یہ امام کے در پر نہ آتا اور امام سے نہ پوچھتا تو خرافات میں لگا رہتا, لیکن امام کی در پہ آ کر اس نے مسئلہ معلوم کر لیا. اس کے ذہن میں جو خباثتیں تھیں وہ دور ہو گئی. پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر خرافات سے بچنا ہے تو حقیقتوں کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچنا چاہیے جہاں سے مسئلہ حل ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی, یہ امام کا کردار ہے, یہ امام کی تعلیمات ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آگے پوچھو, ہم تمہاری حقیقتوں کو جانتے ہیں, ہمارے سامنے سب واضح ہے, ہم سے کچھ چھپا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ ان کے در سے قریب ہوتے ہیں تو حاکمان وقت کو یہ بات بری لگتی ہے. علی کے در پہ اگر لوگ حاضر ہوں گے تو دشمنان علی کو بری لگے گی. مولا حسن کے در سے اگر وابستگی ہوگی تو دشمنان مولا حسن کو برا لگے گا. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر لوگ آتے جاتے رہیں گے تو دشمنان حسین کو برا لگے گا. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہل بیت کے در سے لوگوں کو دور رکھا گیا اور اہل بیت کو جو ہے قید خانوں میں رکھا گیا, پابندیوں میں رکھا گیا, فوج کے نرگے میں رکھا گیا تاکہ یہاں ہر ایک بندہ نہ پہنچ سکے. امام دربار میں تھے, ولی عہدی کا عہدہ قبول کر چکے تھے, ہر بندہ آتا تھا, جو مسئلے کا حل لیتا تھا وہ امام کا گرویدہ ہو جاتا تھا, وہ امام کا چاہنے والا بن جاتا تھا.
اور یہ بات حاکمان وقت کو بری لگتی تھی، چنانچہ ہر ظالم حکومتوں نے امام وقت کو زہر دیا ہے۔ 8ویں امام کو بھی زہر دیا، مامون نے زہر دیا۔ اس کے بعد جب امام چلنے لگے تو مامون نے کہا بیٹھیے۔ امام نے کہا جو تیری تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، اتنا جو تو نے ہمیں انگور کھلایا ہے اس سے تیری مراد پوری ہو جائے گی، تیرا جو منشا ہے وہ قبول ہو جائے گا۔ اور امام آئے ہیں، حجرے میں گئے اور فرمایا کہ دیکھو اب ہمارا وقت آخر آ رہا ہے، لہذا اب کوئی ہمارے حجرے میں نہ آئے اور ہمارا وقت آخر ہے، کوئی ہمارے غسل کفن کا اہتمام نہ کرے، اس لیے کہ امام کو غسل جو ہے امام ہی دیتا ہے۔ اور امام جواد باعجاز موجودہ کمرے میں داخل ہوئے، اپنے بابا کو غسل دیا۔ عزادارو، اس امام کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ اس امام کو غریب الغربا اس لیے کہا جاتا ہے، 2 امام ہیں جنہیں غریب کہا گیا ہے۔ ایک امام جسے غریب کہا گیا وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے جس پہ آپ آنسو بہاتے ہیں، اور ایک امام ہے جسے غریب الغربا کہا جاتا ہے، وہ 8ویں امام کی ذات ہے۔ کیوں غریب کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وطن سے دور ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کوئی خاندان والا نہیں ہے۔ 4تھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام جو ہے مدینے میں دفن ہیں۔ امام کے ساتھ امام کے فرزند بھی ہیں، امام کے والد بھی ہیں۔ کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ مولا حسین کے بھائی بھی ہیں، مولا حسین کے فرزند بھی ہیں، اصحاب و انصار بھی ہیں۔ لیکن مشہد میں فقط ایک امام کی قبر ہے جسے غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ مولا علی کی قبر جہاں نجف میں ہے وہاں آدم بھی ہے، نوح بھی دفن ہے، انبیاء بھی ہیں، لیکن جہاں 8ویں امام دفن ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ عزادارو، وقت آخر آیا، آپ اس دنیا سے گئے، آپ کے فرزند نے جو ہے آپ کی جنازہ پڑھی، آپ کو جو ہے تجہیز و تکفین کیا۔ عزادارو، ایک بہن آپ کی ہے جسے معصومہ قوم کہا جاتا ہے، جو بھائی سے دور تھی، ملاقات کو زمانہ ہو گیا، ایک مرتبہ بے قراری بڑھی، مدینے سے چلی، اور جب قم پہنچی ہیں تو لوگوں نے جو ہے شاندار استقبال کیا، لیکن شہر کا ماحول جو ہے وہ غمزدہ تھا، شہر عزاداری میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف جو ہے سیاہ پرچم لگائے گئے تھے، سیاہ پردے لگائے گئے۔ یہ کیوں؟ کہا کہ امام رضا کی شہادت واقع ہو چکی ہے، امام کی بہن آ رہی ہے، تو یہ عزاداری ہو رہی ہے تاکہ اسے پرسہ دیا جائے، اسے تعزیت پیش کی جائے، اس کے ساتھ ان کے بھائی کا غم منایا جائے۔ ایک معصومہ قوم آپ بھائی سے ملنے چلی، شہادت کی خبر ملی، لوگوں نے تعزیت پیش کی، غم منایا، لیکن ہائے زینب ام کلثوم کربلا کے میدان میں بھائی کے ساتھ ہیں، بھائی کا لاشا دیکھا ہے، بے کسی دیکھی ہے۔ اے معصومہ قوم، آپ نے جو ہے اپنے بھائی 8ویں امام کو تڑپتے نہیں دیکھا، زہر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ کو جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ دلاسے دیے گئے، آپ اپنے بھائی پہ دل کھول کے رو رہی ہیں۔ یہ زینب کا امتحان ہے جسے ام المصائب کہا جاتا ہے۔ زینب نے اپنے بھائی کے گلے پہ خود خنجر چلتے دیکھا، تلوار کے ذریعے جو ہے آدھا کو جدا دیکھا، تیروں پہ اپنے بھائی کا لاشا دیکھا۔ زینب رونے کے لیے طلب رہی ہے، لیکن شبر کا درہ ہے، تازیانے ہیں، اذیت ہیں۔ اے بی بی، آپ کو پرسہ دینے والے مل گئے، لیکن غریب حسین جس کا پرسہ کسی نے نہیں دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔